بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام اسم اعظم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ اسم اعظم جس کے ذریعے سے جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، رب کائنات کی قسم آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ جب آپ کسی مشکل سے نجات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں کریں گے کہ پہلے میرا مولا کریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ اسم اعظم کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے، اسم اعظم کے کرشمات کیا ہیں، اسم اعظم کے معجزات کیا ہیں، اسم اعظم کی برکات کیا ہیں، انوارات کیا ہیں، آگے چل کر آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن ساتھ امیر کبیر کرنے والی کون سی صورت کی کون سی آیت ہے جس کا اگر انسان ورد کرے تو انسان امیر کبیر ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، رزق سے مالا مال کر دیتے ہیں، عزت سے مالا مال کر دیتے ہیں، شہرت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ عزت، ذلت، رزق، مال، دولت، شہرت سب کچھ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ وہ صورت اور وہ آیت بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سننا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اگر سکپ کرنے کا ارادہ ہے تو ابھی سے چھوڑ کے چلے جائیے گا، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت دینا پڑتا ہے، جان، مال، وقت تینوں چیزیں لگانی پڑتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کا مال نہیں لگے گا، صرف آپ سے وقت مانگا جا رہا ہے کہ پوری ویڈیو کو سنیے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر ویڈیو سننے سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر جائیے اور سب سے پہلے آپ نے یہ دعا کمنٹ سیکشن میں لکھنی ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب، آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ کمنٹ لکھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی شخص حدیث پاک کے اندر آتا ہے، دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے، اسے کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ رب العزت دعا مانگنے والے کی ساری مرادوں کو پورا فرما دیتے ہیں، ساری حاجتوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کی حاجتیں غیبی خزانوں سے پورے ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے حق میں آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب آپ کی وجہ سے کسی کی ٹینشن دور ہو جائے، کسی کی تکلیف دور ہو جائے، کسی کی مصیبت دور ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کی ہزاروں مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ معزز سامعین کرام، آتے ہیں اپنے مدعا کی طرف کہ اگر آپ مشکلات کے بنور میں پھنس چکے ہیں، تکلیفوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، مصائب نے آپ کو گھیر لیا ہے، اور سارے مصائب آپ کے ارد گرد آ چکے ہیں، اب آپ ان مصائب سے نکلنا چاہتے ہیں، ان تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ ورد آپ نے کرنا ہے۔ اس ورد کے اندر انشاءاللہ آپ کی ساری مصائب کا حل ہے، آپ کی ساری تکالیف کا حل ہے، ساری ٹینشنوں کا حل ہے۔ اللہ کا وہ نام جس کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، یہ نام کیسے ملا اور کس کے پاس تھا؟ یہ نام سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بہت بڑے جلیل القدر نبی تھے، صحابی نہیں نبی تھے، اور یہ ایسے نبی تھے کہ آسمانوں پر یعنی فضا پر اور یہ ہوا پر ان کا دسترس تھا، یہ ہوا پر آسمانوں میں اڑا کرتے تھے،
اور جب بھی ضرورت پڑتی تھی ہوا کو حکم دیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ تو معزز سامعین کرام، ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، آصف بن برخیہ۔ اب آصف بن برخیہ کے پاس جب یہ جاتا تو آصف بن برخیہ کے پاس جاتے تو آصف بن برخیہ اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے، اور یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے سیدنا سلیمان علیہ السلام جب اسے چیلنج کرتے کہ جنات سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے، تو یہ آصف بن برخیہ تیار ہو جاتا کہ جی ہاں میں جنات سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ یہی اسم اعظم ان کے پاس تھا۔ کون سا اسم اعظم؟ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا، آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا، ڈسکرپشن میں، کہ یا فتاح، یہ اسم اعظم تھا۔ یہی آصف بن برخیہ کے پاس جس کے ذریعے سے مشکل سے مشکل کام وہ منٹوں میں کر لیتا تھا، اور منٹوں میں مشکل سے مشکل کام ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ امیر کبیر کرنے والی وہ صورت کون سی ہے، اس کی آیت کون سی ہے؟ سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک۔ آپ کو چاہیے یہ ساری صورت پڑھ لیں یا پھر یہی آپ اس آیت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پورا وظیفہ غور سے سننا ہے اور اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ مشکلات سے نجات کا وظیفہ ہے، تکالیفوں سے دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کے قرآن میں اور اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے، وہ عظمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، ساری تکالیفیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آئیے آپ کو اس عمل کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کر دوں۔ معزز سامعین کرام، آنکھوں دیکھا سچا واقعہ ہے، ہمارے جاننے والے جن کا نام بھائی اکرم تھا، اب وہ بڑے اچھے عہدے پر تھے اور اچھی جاب بھی کرتے تھے، اچھا کاروبار بھی تھا، اور بیوی بچے بھی تھے، گھر بار بھی تھا، گاڑی بنگلہ مکان سب کچھ ان کے پاس تھا۔ معزز سامعین کرام، اپنا کاروبار بھی تھا اور ساتھ وہ ایک جگہ پہ بہت اچھی جاب بھی کرتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنا کاروبار اور جاب، معزز سامعین کرام، اس جاب کے ذریعے سے اللہ نے اسے ترقی دی اور یہ کاروبار بنا تھا، تو وہ مالک اسے نہیں چھوڑتے تھے، منتیں کرتے تھے، اور وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں اس جاب کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے اگر یہ جاب چھوڑی تو ناشکری میں آ جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، کچھ عرصے تک تو ٹھیک چلتا رہا، لیکن اچانک سے کرش ہو گیا، اور اس کی کمپنی جو اس نے لگایا ہوا تھا پتھر کا کام، اس میں اسے نقصان ہو گیا۔ اور پھر ادھر جس میں جگہ جاب کرتا تھا، ان کی اس کمپنی میں بھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کرائسس آ گئے اور کمپنی دیوالیہ بن گئی، اور کمپنی والوں نے پھر انہیں نکالنے کی بات کی کہ بھائی کمپنی کو بند کر رہے ہیں، تو اب کمپنی بھی بند ہو گئی۔ اب اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ رہا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، اس نے اپنا گھر بار سب کچھ بیچنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے 5-6 مہینے گزر گئے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک دن ہمارے پاس آیا، حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کے ذریعے سے میری مشکلات دور ہو جائیں، میری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ تو ہم نے اسے یہ عمل بتایا، تو پھر رب کائنات کی قسم، اس عمل کے بعد اللہ نے ان کی مشکلات کو ایسے دور کیا، ان کی تکلیفوں کو، کہ کچھ عرصہ گزرا تھا، غالباً 6-7 مہینے، تو پھر وہ واپس ہمارے پاس آئے، تو نذرانوں کا جو کچھ لے کر آئے، نذرانہ لے کر، میں نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ کیا انہوں نے، اور اپنا رب کا شکر ادا کیا۔ معزز سامعین کرام،
پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا فتح اور قرآن پاک کی یہ سورت سورہ انشراح، اس کا یہ ورد کرنا ہے جو ابھی آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا۔ آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو جلدی سے اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکالیف کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کیسی بھی تکلیف کے اندر آپ کیوں نہ ہو، کیسے بھی حالات آپ پر کیوں نہ آئے ہوں، آپ ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، اور حالات نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور حالات نے آپ کو ایسے مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی آپ کو ایک ایک کر کے تنہا چھوڑتا جا رہا ہے، اور آپ کسی سے شکوہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ ایسی سچویشن کے اندر جب آپ کو دنیا کے سارے راستے مسدود نظر آئیں، سارے راستے بند نظر آئیں، ایسی سچویشن میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے نا۔ اور یہ عمل کر لیں انشاءاللہ، اس ایک عمل کی بدولت، اس ایک تسبیح کی بدولت، اس ایک سورت کی بدولت، اس ایک آیت کی بدولت آپ زندگی کی ساری خوشیاں سمیٹ لیں گے، آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا مقدر بدل جائے گا، اور آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ جو لوگ ایک ایک کر کے آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک ایک کر کے آپ سے دور چلے گئے تھے، وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، اور کل تک آپ لینے والے تھے، اب آپ دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے غیبی خزانوں سے اتنا رزق ملے گا، مال ملے گا، دولت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل جس نے کیا، رب کائنات کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کے حالات کو دنوں میں تبدیل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم، 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ اسم اعظم اللہ کا پیارا نام ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت اس سورت کے اندر ہے۔ اگر کسی کو یہ ساری سورت آتی ہے تب وہ ساری سورت کو پڑھ لے، نہیں تو یہ آیت آپ کے مقدر کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ صرف اس آیت کو پڑھ کر اور اللہ کے اس پیارے نام کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ آپ کی زندگی نہ بدلی تو پھر کہنا۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، اپنی آپ بیتیاں سناتے ہیں، اپنے حالات سناتے ہیں، اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، پھر جب وہ اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں نا تو آنکھیں اشک بہانا شروع کر دیتی ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں، حضرت میرے حالات اتنے مشکل میں آ گئے ہیں، اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرے پاس گاڑی تھی، اپنا گھر تھا، سب کچھ تھا، جاب تھی، ایک ایک کر کے سب کچھ چلا گیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ گھر کا سب کچھ بیچ ڈالا ہے، لیکن ایک ٹائم کھانا ہوتا ہے دوسرے کے لیے، پھر سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ
کہاں سے آئے گا، کیسے ہم کھائیں گے؟ تو جب ان کو میں نے یہ عمل دیا، وہ اپنے حالات کو سناتے ہوئے رونے لگے، کہنے لگے، اپنے بھائی کے پاس گیا کہ بھائی میری مدد کیجئے۔ وہ کہنے لگا، پہلے والا ادھار واپس نہیں کیا اور نیا ادھار لینے آ گیا۔ اور ایک صاحب کے پاس تو میرا رشتہ دار تھا بڑا قریبی، میں اس کے پاس جانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ کہنے لگا، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ مجھے باتیں سنا کر گیا، میری اولاد کے سامنے مجھے بے عزت کیا گیا۔ وہ رو رہا تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ اللہ کسی پر ایسا مشکل وقت نہ لائے، کسی کے حالات کو اتنا تنگ نہ کرے۔ اسی لیے تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ تنگ دستی، مفلسی، فقر انسان کو یہ کافر نہ بنا دے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، پورا مجمع جو سامنے بیٹھا تھا اس پہ سکتہ طاری ہو گیا، ہر ایک رونے لگا۔ تو میں نے اس کو دلاسا دیا، پھر میں نے اس کو اسم اعظم کا عمل دیا۔ یہ اسم اعظم کا عمل کسی کسی کو دیتے ہیں۔ جب اس کو دیا تو اس نے کہا، حضرت اس سے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ 7 دن کا عمل ہے، لیکن جاؤ 1 مہینہ آپ اس عمل کو کرو۔ رب کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر پورے آپ اہتمام کے ساتھ کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، پوری انہماک کے ساتھ کریں گے، لگاؤ کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی مقدر بدل جائے گی۔ نہ بدلی تو پھر آ کے گریبان سے مجھے پکڑ لینا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اتنی آپ تاکید کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، میرے رب نے جو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اب اس میں کیا شک باقی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شفا بھی ہے، یہ ہمارے بگڑے کاموں کو بنانے والی بھی ہے، یہ ہمارے مقدر کے بند تالوں کو کھولنے والی بھی ہے۔ اور جو نام آپ کو دیا ہے، اس نام کو 1000 بار آزما چکا ہوں، آپ پر نہیں، کئی لوگوں پر آزما چکا ہوں۔ جب وہ لے کر گیا تو کچھ عرصہ گزرا، تقریباً 6-7 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن آیا، ایسے لوگ بیٹھے تھے، تو اب بڑا ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آیا، اور آ کر اس نے کچھ پھل لائے، کچھ رقم لائی، نذرانے کے طور پہ دینے لگا۔ میں نے کہا، نہیں میرے بھائی، جاؤ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں دے دو۔ پھر اس نے کہا، نہیں حضرت، آپ کا جو مدرسہ ہے اس میں یہ میں رقم دینے آیا ہوں، ان کے لیے میں نے رقم علادہ رکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ مجھے بتائی کہ یہ رقم غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے رکھی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اس ایک عمل کے ذریعے سے، اگر آپ بھی صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیں گے۔ تو عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد حسب توفیق، حسب استطاعت صدقہ دینا ہے۔ پھر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو تب 3 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیں، درود پاک پڑھ لیں عقیدت کے ساتھ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام اسم اعظم یا فتاح یا فتاح یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت الم نشرح لک صدرک، یہ آیت آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو یہ پوری صورت آتی ہے تو پھر پوری صورت آپ نے 11 بار پڑھ لینی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، لگاتار کرنے کا ہے، ناغا نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اب ہر جگہ کر سکتے ہیں، گاڑی میں، آستانے میں، خانقاہ میں، مدرسے میں، آفس میں، گھر میں، ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔